جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر
بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر روشنی ڈالی گئی تھی وہ تھا رزق میں برکت کیسے آئے گی۔ ایک چند نکات بتایا گیا تھا اور انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر بیان ہوگا اور ایک چند باتیں بتائی جائے گی کہ رزق میں برکت کیسے آئے گی، شریعت نے اس تعلق سے کیا تعلیمات دی ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کو انسان اپنا لے تو اس کی زندگی میں رزق میں برکت آئے۔ میرے بھائیو، آج دیکھیے انسان اس بات کا رونا روتے ہیں، کئی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں۔ تو شریعت نے کیا تعلیمات دی ہیں اس تعلق سے؟ یقیناً جو اسباب، جو تعلیمات ہیں، ان اسباب کو اگر انسان ایمان اور یقین کے ساتھ اپنا لے تو رزق میں برکت آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے، رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، انسان ایمان کو اپنا مضبوط رکھے، کامل اور مکمل ایمان رکھے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر، قیامت کے دن پر۔ جو ارکان ایمان ہے، ایمان کے جو پارٹس ہیں، ایمان کے جو حصے ہیں، ان تمام ارکان میں ایک انسان کو چاہیے کہ مکمل اور مضبوط کے ساتھ ایمان رکھے، اور ایمان کا جو تقاضا ہے عمل صالح اسے بھی انجام دے۔ ایمان ہو، ساتھ ساتھ نیکی کا کام کرے، اچھے عمل کرے، عمل صالح کرے، تو ایسے انسان کی زندگی میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 97 پہ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مرد یا عورت، جو بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ زندگی خوشگوار کب بنتی ہے؟ زندگی خوشگوار کب ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو، رزق کی کشادگی ہو، تو انسان کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے، اگر زندگی میں رزق کی فراوانی چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا پڑے گا، نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، جیسا کہ آج اکثر مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ پر ایمان ہے، لیکن اللہ کی باتوں پر عمل نہیں۔ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان ہے آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، لیکن جنت میں جانے والا عمل نہیں کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ زبانی دعویٰ نہیں، ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کہیں ہمارا ایمان ہے جنت پر، یقین ہے جنت پر، لیکن جنت میں جانے والے عمل کو ہم نہ کریں تو کیا جنت مل جائے گی؟ کیا جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا
عمل صالح کا ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بھی ذکر کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق میں برکت چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، زندگی خوشحال چاہتے ہو، زندگی خوشگوار چاہتے ہو تو ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو۔ ایمان کے تقاضے میں ہے، ایک تقاضا یہ ہے کہ عمل صالح کرو، نیک عمل کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ تو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ دے رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کچھ نوازا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، ما انفقتم من شیء وهو یخلفہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے۔ تو یہ ایمان اور یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اور نوازتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، دولت گھٹتی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا نوازا ہے اس حیثیت کے مطابق ہم غریبوں میں، فقیروں میں، مساکینوں کو مدارس میں، مساجد میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کترائیں نہیں۔ اور ایسے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، ایسے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال کو لٹاتے ہیں، ایسے لوگ خوش نصیب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسے لوگ فرشتوں کی دعا پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مخلوق، فرشتے ایسے مخلوق ہیں جو گناہ نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے، اس مخلوق یعنی فرشتے کی دعا پاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اس انسان کے مال میں برکت دے، اس بندے کے مال میں اضافہ کر جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں لٹاتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس انسان کے مال کو تباہ کر دے، اس بندے کے مال کو ہلاک کر دے، اس بندے کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرنے سے روک لے، تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ نہ کرے، اللہ اس انسان کی مال کو تو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھیں اور ہم سوچیں ہم کیا چاہتے ہیں، یا فرشتے کی دعا چاہتے ہیں یا فرشتے کی بد دعا چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اور نوازے، اگر چاہتے ہو اللہ ہمیں اور دے، اگر چاہتے ہو اللہ ہمارے مال میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، تو میرے بھائیوں اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ لیکن افسوس صد افسوس، کہنے کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم صرف رمضان میں خرچ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، پورے 11 مہینے پھر ہمارے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی میں وہ صدقہ و خیرات کو جاری رکھتا ہے، اللہ جتنا دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ نوازتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی
کرتا ہے۔ آج دیکھیے فضول خرچی میں اپنے مال و دولت کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ شادی بیاہ میں کتنے فضول خرچی ہوتی ہے، لاکھوں کی فضول خرچی ہے، لیکن انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس بات کی کوئی غم نہیں کہ ہم نے اتنے سال محنت کر کے اتنے لاکھ روپیہ جمع کیا اور شادی میں پورا خرچ کر دیا۔ وہ فضول خرچی وہ جائز نہیں ہے، اس خرچ کو کر کے بھی انسان کو احساس نہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو انسان کے جیب خالی پڑ جاتے ہیں۔ جب کسی غریب کو دینے کی باری آئے، کسی مدارس میں دینے کی باری آئے، کسی فقیر اور مسکین کو دینے کی باری آئے، کسی مساجد میں دینے کی باری آئے تو انسان کے جیب خالی پڑ جاتے ہیں، انسان کنجوس بن جاتے ہیں، انسان غریب بن جاتے ہیں، انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی اور کوتاہی کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فضول خرچی سے بچیے اور اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ یہ صدقہ و خیرات یہ ذریعہ ہے رزق میں برکت کا، روزی میں برکت کا، مال میں اضافے کا۔ صدقہ و خیرات ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ تو یاد رکھیے، سماج اور معاشرے میں جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان غریبوں کا خیال کرنے سے، ان یتیموں کا خیال کرنے سے، ان کمزوروں کا خیال کرنے سے رزق میں برکت آتا ہے۔ ہاں، بھوکے دیکھو تو کھانا کھلاؤ، پیاسے نظر آئے تو اسے پلاؤ، اگر برہنہ نظر آئے تو پہنانے کی کوشش کرو، مجبوروں کی مجبوری دور کرو، اور اگر کوئی بیوہ موجود ہے اس کا ماہانہ راشن خرچ دو، یہ انتظام ہونا چاہیے۔ اور جو اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، ان ضعفاء اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، واللہ یہ اتنا قوی سبب ہے رزق میں برکت کا۔ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی چار بول دینا، یہ اتنا قوی سبب ہے، اتنا مضبوط سبب ہے رزق میں برکت کا۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں اللہ جو روزی دیتا ہے، یہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ تمہیں نوازتا اس لیے ہے تاکہ تم یتیموں کا خیال کرو، اللہ تمہیں دیتا اس لیے ہے تاکہ تم ضعیفوں کا خیال کرو، اللہ تمہیں دیتا اس لیے ہے تاکہ بیواؤں کا خیال کرو، اللہ تمہیں دیتا اس لیے ہے تاکہ مجبوروں کی مجبوری دور کرو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو ضعیف، کمزور، یتیم، غریب کا خیال کرتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ اسے روزی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ انما ترزقون، رزق بھی دیا جاتا ہے، وتنصرون، اور مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، ہم دیکھیں اپنے ارد گرد میں کوئی غریب تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی کمزور تو نہیں، کوئی ضعیف تو نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کا خیال کریں، اس لیے کہ رزق کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رزق میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آئے، روزی میں برکت آئے، تو قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے رزق کا ایک بہت بڑا دروازہ نکاح ہے، رزق کا ایک بہت بڑا دروازہ نکاح ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ کیوں؟ آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر لڑکا غریب بھی ہے، اللہ اپنے فضل سے اسے بے نیاز کر دے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ نکاح
غربت اور ناداری کی وجہ سے نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح رزق کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ آنے والی نکاح جب ہوا، لڑکا غریب لڑکی غریب، آنے والی جو اولاد ہے وہ اپنے مقدر میں رزق لے کر آتا ہے۔ اللہ اس کے مقدر میں رزق کے خزانے لکھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دنیا کے مالداروں کی یا امیروں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مالدار، یہ امیر جو آج بنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، یہ غریب ماں باپ کی اولاد ہیں، غریب ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ جو آج اچھے زندگی گزارتے ہیں ان کے ماں باپ جھوپڑی میں زندگی گزارے ہیں۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح رزق کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، لہٰذا نکاح میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو ایک رواج چل پڑا ہے، آج تو ایک ماحول چل پڑا ہے کہ بغیر 30-35 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، جو سوچنے والی بات ہے کہ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہماری نوجوان جس نسل میں جی رہی ہے، 12-13 سال میں جوان ہو رہے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں، اور ہم نکاح کر رہے ہیں 30 سال کے بعد۔ یقین مانیے اس درمیان وہ بہت سارے برائیوں کو انجام دیتے ہیں، بہت سارے غلط کام انجام دیتے ہیں۔ جوانی یہاں 12-13 سال میں جوان ہو رہا ہے، اب نکاح اتنا لیٹ سے کریں گے تو سماج اور معاشرے میں جو گندگیاں پھیلی جا رہی ہے، برائی پھیلی جا رہی ہے، ایک بہت بڑا سبب نکاح میں تاخیر ہے۔ نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رزق کا مالک ہے اور قرآن کا وعدہ ہے، لڑکا غریب بھی ہو اللہ اپنے فضل سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رزق میں برکت چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی اپناؤ، تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کی راہ یہ بھی رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تقوی کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین کا ایسا خوف، اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر جو انسان کو منہیات سے، منکرات سے، محرمات سے، نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیت سے روک دے، اور اللہ کا ایسا خوف جو انسان کو نیکیوں پر ابھارے، اچھے کام پر ابھارے، اللہ کے احکامات کو عمل کرنے پر ابھارے، یہ ہے تقوی۔ اور جو تقوی کی راہ کو اپنا لیتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ایک بستی والوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیتے، تقوی کی راہ کو اپنا لیتے، اللہ نے کہا ہم اس کے لیے زمین اور آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر اپنائیں، یہ رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جس کے سینوں میں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کے مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ آسان راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ایسے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جانتے ہیں مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے ایک اطراف میں تشریف لے گئے، جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، عبداللہ بن عمر کو دیکھ کر چرواہی نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کا امتحان لینا چاہا، اس کے تقوی کا، ایمان کا امتحان لینا چاہا۔ حضرت عبداللہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ مجھے ایک بکری دے دو، مجھے ایک بکری دے دو۔ چرواہے نے کہا میں نہیں دے سکتا، یہ میری بکری نہیں ہے، میرے آقا کی بکری ہے، میرے مالک کی بکری ہے۔ کہا کہ ایک بکری دے دو، اس کی قیمت دے دوں گا۔ کہا نہیں، میں بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے کہہ دینا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا نے کھا گیا تھا، یہ کوئی بہانہ کر دینا۔ تو اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ ہمیں اور آپ کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ اس چرواہے نے کیا کہا؟ چرواہے نے کہا اے صاحب سنو، اے صاحب سنو، میرے مالک تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرے مالک کا جو مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا تو نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کا جو آقا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ الغرض ایک بکری دینے سے انکار کر دیا، چرواہے نے بکری نہیں دی۔ میرے بھائیوں، یہاں ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے، جنگل میں چرانے والے چرواہا، بکری کے چرواہا جو گرمی کی شدت میں چرا رہے ہیں، دھوپ میں چرا رہے ہیں، جنگل میں ہے، اس چرواہے کا ایمان دیکھیے، اس چرواہے کا تقوی دیکھیے، اس چرواہے پر اللہ کا ڈر اور خوف کس قدر ہے۔ آج ایسیوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، آج چھت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ ڈر نہیں ہے، وہ خوف اللہ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے پاس مال آنی چاہیے چاہے جیسے ہو۔ اس چرواہے سے عبرت حاصل کرو جو جنگل میں زندگی گزار رہے، چرا رہے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر ایک بکری دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو مالک تھے اس کے پاس جاتے ہیں، ساری بکریاں خرید لیتے ہیں اور اس چرواہے کو بھی آزاد کر دیتے ہیں اور ساری بکریاں اس چرواہے کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن نے سچ کہا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چرواہے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس اتنی بکریاں کبھی ہوں گی، چرواہے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اتنی بکریوں کے مالک میں بنوں گا، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے ڈر اور خوف سے ایک بکری دینے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری بکری اسے دے دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو رزق میں برکت آئے، چاہتے ہو رزق میں فراوانی آئے، تو اللہ کا ڈر اپنائیے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس لیے کہ یہ رزق کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور آخر میں اپنی بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے، یہ زندگی امتحان ہے، زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جس کے ذریعے آزماتا ہے، ایک بہت بڑا سبب یہ رزق ہے، روزی ہے۔ اللہ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ انسان سے چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ کسی کو اتنا رزق دیتا ہے، اللہ آزمانے کے لیے دیتا ہے، اللہ کسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے، آزمانے کے لیے تنگ کرتا ہے۔ ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ جب رزق دے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ اگر تنگ دستی ہمیں دے دے، اللہ ہمارے رزق میں تنگی کر دے، تو ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کو جاری رکھنی ہے، اور اس سلسلے میں جو تکلیفیں آئے اسے برداشت کرنا ہے اور شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جو اللہ جن کے روزی تنگ ہیں، اللہ تو اس تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے، تو ان سب کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ یا پروردگار جنہیں تو رزق عطا کیا ہے اللہ انہیں شکر گزاری کی توفیق دے۔ یا پروردگار ہم سارے مسلمانوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح عقیدہ توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔